استاد مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی مقدس العالی سے کہ حضور والا تشریف لائے اور اپنے پرموز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي والدارمي۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز سامعین، صحیح بات یہ ہے کہ میں کوئی مفسر اور خطیب نہیں ہوں، کچھ تاریخی اور ادبی علوم سے مجھے دلچسپی ہے، اور میں تو قلم کا آدمی، لکھنے کا آدمی، بولنے کا نہیں۔ لیکن یہ مدرسہ قاسم العلوم، اس سے جو تعلق ہے کہ محمد اسرائیل صاحب ہمارے استاد مولانا احمد صاحب عاطفی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور مولانا طیب صاحب، ان سے مجھے خاص تعلق ہے۔ انہوں نے ہم سے پڑھا ہے اور مجھے پڑھاتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس 25 سال میں ایسے طالب علم کم ملے، اتنے سعادت مند، طریقہ شعار، خدمت گزار کم ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت گزاری، ان کی سعادت مندی میں اور اضافہ کرے اور اپنے دین کی خدمت لیتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں کے بارے میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ مدرسے آنا ہے تو پھر میرے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کچھ کہنا سننا، اس کے لیے مجھے بھی کوئی عذر نہیں، ضرور کہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسی بات کہلوائے جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ ختم قرآن کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی، اور میں نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو آدمی اس سے تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ شخص رحمت الہی کی نظروں میں ہوگا۔ ہم لوگ حالیہ کوئی مضمون لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے تاثرات لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم کو فلاں چیز سے بڑا فائدہ ہوا، یہ دل کو خوشی ہوتی ہے اور اس سے قلبی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام جب بندے پڑھتے ہیں تو جن اوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان میں ایک تلاوت قرآن کا وقت بھی ہے۔ بندہ جب اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور مسلسل رحمت الہی کی نظروں میں ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے،
اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، ایک دھن رہتی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا تلاش کی جائے۔ ہم اس کے بندے ہیں، کون سا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ کا قرب، آپ کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تلاوت القرآن، یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سب لوگ تو نہیں ایسا کر سکتے۔ بڑا طبقہ تو وہی ہے جو تلاوت کر لے، اس نے عربی زبان نہیں پڑھی یا اور۔ تو میں نے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کر کی بے سمجھ کر، یعنی محض تلاوت سے بھی یہ قرب حاصل ہوگا یا رضا حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں۔ تو قرآن کریم سے تعلق رکھنا جس طرح بھی ممکن ہو، تلاوت کے ذریعے چاہے غور و تدبر کے ذریعے، یہ اللہ سے رضامندی اور اس سے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کی توفیق ہو کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ عہد صحابہ میں یہ حال تھا، حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، تو کوئی آدمی صبح صادق کے وقت اگر مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت، تہجد میں قرآن پڑھنے کا اس قدر رواج اور دستور تھا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، ویسے جو ہے گلی کوچوں میں قرآن ہلکی آواز میں لوگ پڑھتے تو اس کی آواز آتی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اس چیز میں کمی ہوتی گئی۔ اب تو تہجد گزار بنتے، شب بیدار بنتے سال سال میں گئے۔ حفاظ قرآن جن کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے، جن کا یہ مستقل معمول ہونا چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں، یہ چیز بھی بالکل ختم ہو گئی۔ ہزاروں ہزار لوگوں میں ایک لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن کے ذریعے، جو یعنی تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اب تو مسلمانوں کی بے اعتنائی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتی، سورہ اخلاص تک نہیں صحیح پڑھتی۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، یہ المیہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو صحیح قرآن نہیں پڑھنا جانتی۔ پہلے یہ مکاتب ہوتے تھے، لوگوں کی توجہ ہوتی تھی، مکتب میں جاتے تھے اور یہ قواعد قاعدے جو ہوتے ہیں اس کو پڑھتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا اس چیز میں کمی ہوتی ہے۔ مکاتب تو اب بھی ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں جو شہر میں لوگ ہیں وہ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری، ایک تو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، لیکن وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ مہینوں مہینوں بیت جاتے ہیں، قرآن ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ رمضان آتا ہے جو پڑھتے ہیں، یا کتنے ایسے جو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ ایک بزرگ تھے مولانا قاری علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہردوئی، ان کے مدرسے میں تقریباً 55 سال ہو رہے ہیں۔ ان کے مذکورات کا جو ہے مجموعہ ہے کلمات صدق، میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا اور ماننے لگے کہ اگر کبھی تلاوت کا ناغہ ہو جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے زبان سے کوئی اجنبی چیز نکل رہی ہے قرآن پڑھتا، یعنی ایک آدھ دن کبھی ناغہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اس پر غور کریں جو سالہ سال قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ آدمی اس سو کو اٹھتا ہے، اخبار پڑھنے لگتا ہے۔ پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آج سے 40 سال زیادہ ہوا ہو، سب سے پہلا کام جو ہے اٹھنے کے بعد، نماز کے بعد تلاوت۔ اس وقت تک روٹی نہیں ملتی تھی، چائے نہیں ملتی تھی جب تک تلاوت نہ کر لیں۔ ہمارے زمانے میں تو صبح بھی عجیب و غریب طرح سے ہوتی ہے، کوئی 8 بجے کہیں ہوتی ہے، کہیں 10 بجے ہوتی ہے، کہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، سویرے اٹھ جا کے کہیں گے کہ 8 بجے بھور ہی میں اٹھ گئے تھے۔
یہ صورتحال ہے. آدمی اٹھتا ہے، کچھ کھایا، کچھ پیا، کوئی دفتر گیا، کوئی اسکول گیا، کوئی کہیں گیا. تو قرآن سے دوری یعنی تلاوت کے اعتبار سے غور و فکر اور غور و تدبر کا نمبر اس کے بہت بعد میں آتا ہے. بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے. اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا بیٹھا دائرہ، یہ منتخب مجمع ہے. کچھ تو طلبا ہیں، ان کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے زبان سے اور عمل سے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہاں پہنچایا ہے تو قرآن پڑھنے پر توجہ دے اور اتنا بڑا بچنا غور کر کے اپنا احتساب کر لے کہ آج مثلا کن لوگوں نے تلاوت کی ہے. حفاظ کا حال یہ ہوتا، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اتنا رات دن پڑھتے ہیں کہ حد نہیں اس کی. یہ اس لیے نہیں کہ قرآن سے بہت محبت ہے، اس لیے کہ اگر نہیں پڑھے تو تراویح کیسے سنائیں. اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ تراویح کا یہ سلسلہ انہی کو حکم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھانا شروع کی جو تراویح ہے. اس کی وجہ سے اتنا بڑا طبقہ حفاظ کا ایسا ہے جس کے قرآن محفوظ ہے. ابھی ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب پوری دنیا کی رفتار تھم گئی تھی تو بعض ایسے لوگ جنہوں نے 20 سال کہتے تھے مشغولیت بہت ہے، مشغول قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن کی تراویح میں نہیں سنا ہے. ان لوگوں نے جب موقع ملا کہہ رہے تھے کتنی محنت اور دشواری کے بعد اپنا قرآن سنایا. سالوں میں ان کو مصروفیت، کام، یہاں جانا وہاں جانا. لیکن 2 سال پہلے جو رمضان گزرا ہے بہت سے ایسے لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے 20 سال کے بعد جو ہے تراویح میں قرآن سنایا اور جو محنت مشقت ہم نے برداشت کی ہم نہیں جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا. یعنی قرآن سے بے اعتنائی اس قدر کہ عام مسلمان تو عام مسلمان ہے جو حفاظ سال پر آپ تلاوت نہ کریں، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. شیخ فضل الدین عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہے، کہتے ہیں کہ 2 دولت مسلمانوں کو ایسی ملی ہے جو آئندہ کبھی کسی کو نہیں ملی، اور دونوں کی مسلمانوں نے ناقدری کی. ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک مسلمان کو آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی زندگی کا کتنا لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے. اس کی قدردانی یہ تھی کہ آپ کی ایک ایک تعلیم کو جو ہے دانتوں سے پکڑ لیتے، کسی صورت میں جو ہے ان کے لیے گوارا نہ ہوتا کہ آپ کی تعلیمات کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے. لیکن کیا ایسا ہے؟ قدردانی تو یہ تھی کہ تمام جو ہے احکام شریعت پر مسلمان عمل کرتے اور ان کو یہ بات گوارا نہ ہوتی کہ کوئی کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا. دوسری بڑی دولت قرآن کریم ہے، اس کا حال بھی وہی ہے. یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہی جو میں بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا جو ایک سال تک قرآن کریم کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہر آدمی کا اب جائزہ لے، احتساب اپنے سے شروع کرے. وہ کتنی تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر والے کتنی تلاوت کرتے ہیں، یا اس کے متعلقین سے لوگ کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس پر غور و فکر کرتے ہیں، علماء کے درس قرآن میں بیٹھتے ہیں یا ان کی تقریریں سنتے ہیں. ایک بڑی چیز جو مسلمانوں کے اندر سے رخصت ہوتی یعنی دین کی فکر، تو دینی ماحول ختم ہوا. یہ جو اتحاد وغیرہ جس سے آپ سنتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے دینی ماحول کیسے ختم ہوا اور کیسے پیدا ہو سکتا. قرآن کریم اگر آپ اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وصیہ بیا ابراہیم بنی و یعقوب، یہ لوگ خدا کے منتخب بندے تھے انبیاء کرام. یہ اپنے اہل و عیال کو مسلسل نصیحت اور دین کی باتیں بتاتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو دین حنیف پر قائم رکھنے کی وصیت اس تاکیدی حکم کو کہتے ہیں جو آدمی مرنے کے وقت کہتا ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے جو اوصاف بیان کیے
اور کہا یا قرآن بالصلاۃ والزکاۃ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہے کہ بالصلاۃ واستبر علیہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جم جائیے۔ تو یہ لوگ اپنے اہل و عیال پر نظر رکھتے تھے، خود نہیں کہ اپنے پیغمبر ہے اور نبی ہے یا ہم بہت دیندار ہیں تو کافی ہے، ہم نے نماز پڑھ لی کافی ہے، ہمارے بال بچے کہاں جا رہے ہیں کہ کوئی فکر آدمی نہ کرے، وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان کی صورتحال یہ تھی کہ تمام چیزوں کے باوجود جو ہے یہ اپنے اہل و عیال کی اس قدر فکر اور خبرگیری کرتے تھے۔ دینی ماحول تو ایسے پیدا ہوتا ہے، اس فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ خود اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کی طرف اگر توجہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے آل اولاد ہیں، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کیا کریں، آپ نماز پڑھیں تو وہ بھی رکوع سجدے میں گرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہی انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ قرآن کریم آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی وہی کریں گے، جو آپ کریں گے وہی وہ بھی کریں گے، آپ سے سیکھیں گے۔ ہم خود پہلے بنیں اور اس کے بعد اپنی آل و اولاد کی فکر کریں۔ قرآن کا جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو خود نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے اتنے طریقے بنائے کہ کوئی قرآن کا جو متن ہے آیات اس کی حفاظت کے لیے دیکھتے جو حفاظ کرام ایسے ایسے حافظ امت میں گزرے ہیں کہ جن کو قرآن پاک جو ہے بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ حافظ بادشاہ صاحب کا نام بہت سنا ہوگا آپ لوگ، چمپارن والے۔ ان کے والد ان سے کہا کہ بیٹا مجھے قرآن ایسا یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا مجھ کو تو ایسا یاد ہے جیسے بسم اللہ یاد ہوتی ہے لوگوں کو۔ سورہ فاتحہ میں تو 7 آیت ہے، بسم اللہ سے تو کوئی مسلمان محروم نہیں ہوگا۔ کہا کہ جیسے بسم اللہ یاد ہوتی ہے ویسے مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یاد آنا صاحب آپ بھی ہم سے سارے واقعہ سناتے تھے کہ کسی نے قرآن کریم کی کتابت کی لکھا اس کو، تب اگر کوئی صاحب تصحیح کرتے تو ایک حافظ کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ میری بینائی تو ختم ہو گئی ہے لیکن قرآن میں کو بیٹھو میں بتاتا رہوں گا۔ یعنی ایک تو قرآن کا پڑھنا یہ تو کوئی بھی پڑھ دے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں میں پڑھ پاؤں گا، اب اتنی جو ہے میرے میں بتاتا ہوں تم دیکھتے رہو کہ یعنی اعراب اور حرکت کو بتاؤ گے۔ جیسے الحمدللہ ہے تو دیکھو پہلے زبر ہے پھر جزم ہے پھر زبر ہے پھر جزم ہے پھر پیش ہے، اس طرح الحمدللہ سے جو ہے سورہ ناس میں بتا دیا ہوگا کہ آپ تم اس کو ملاتے رہو، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ پڑھنا تو آسان ہے لیکن ایسا یاد رہنا کہ ایک ایک زیر زبر کو سورہ فاتحہ تک تو ہم لوگ بھی شاید بتا دیں لیکن اس کے بعد پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے ایسے لوگ گزرے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایسا اللہ نے انتظام کیا، متن کی حفاظت، اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت، ان مفہوموں کی جو عملی تطبیق ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی جو عملی صورت ہے وہ موجود ہے، اس کی بھی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ آج زکوٰۃ کہا گیا، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے اہتمام کروا دیا۔ ان کے ذمہ میں جو ہے صحابہ کرام کے افعال و اقوال محفوظ رہے، ہزاروں ہزار لوگوں کا بایو ڈاٹا تیار ہو گیا۔ کون کیسا تھا روایت کرنے والا، یہ تو قرآن ہی کی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ تیار ہو گئے۔ ایک بار تو انگریزوں نے جب ان کا غلبہ ہوا 1857 کے وقت، اس سے کچھ پہلے انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس میں قرآن سب کو جلا دیا جائے، یہ کتاب ہی ناپید کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہونے والی بات نہیں، آپ کے سینوں سے تو نہیں کھلت کے نکالیں گے۔ ایک 5-6 سال کے بچے کو لایا گیا، اب یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے، اللہ رحمت ذکر کی عملی تفسیر ہے
کہا کہ آپ قرآن جلا دیجیے، لیکن ایسے ایسے جو ہے لاکھوں لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور یہ قرآن کو جو ہے ایک دم پڑھ کے لکھوا سکتے ہیں۔ کوئی دور یعنی 1445 سالوں میں کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ مرتدین کے خلاف جنگ یمامہ 700 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسی کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو محفوظ کر کے اتنی بڑی تعداد اگر شہید ہوتی رہے گی تو کوئی حصہ ضائع نہ ہوگا۔ اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کر دیا، اور یہ اس کے عملی نمونے یہ دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے اردو کی کتابیں پوری پڑھوا دیے، صحیح نہیں پڑھے، لیکن قرآن کریم مکمل یاد ہے، مکمل ان کے سینے و محفوظ شروع سے آخر تک کہیں بھٹکے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کروایا ہے۔ یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی خواتین سے اس کا اہتمام کروائیں اور روزانہ معمول بنائیں، چاہے ایک ہی رکو دو رکو ناغہ نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت۔ پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ جب آپ اس کا اہتمام شروع کریں گے تو آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر کوئی رزق کی تنگی سے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے شہر کر دیا گیا جتنا، آپ جس کی بھی دعا کریں اس کے اندر ایک تعبیر ہے، آپ پابندی سے تلاوت کریں، رزق کی فراوانی یا دشمنوں کے شر سے حفاظت یا جنات کے شر سے حفاظت، یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ رفتہ رفتہ حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے جو آدمی تلاوت قرآن کا معقول رکھے گا تو بڑھاپے کی تنہائیوں سے محفوظ رہے گا، ہر پہلے عمر کے جو دقتیں ہوتی ہیں اس سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ حدیث میں ایک دعا تلقین کی، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا، کہ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، ہمارے حزن و علم کے چھٹنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری دشواریوں کو دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی یہ تاثیر ہے کہ آدمی کا قلب اس سے منور ہوتا ہے، آدمی کی دشواریاں اور پریشانیاں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔